بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ جیسے کہ سامعین آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور کافی اہم سوال ہے جو ہم سے کیے جا رہے ہیں، اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں اور تاکہ آپ کو ان کا علم ہو سکے۔ اور آج کے سوالات جو ہیں وہ بھی کافی اہم ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے جو ہم سے کیا گیا ہے، الکوحل والی پرفیومز کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو یہ جو عام طور پر پوچھا جا رہا ہے وہ کافی عام مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج کل تقریباً ہر دوسرا بندہ یا 100 میں سے تقریباً 70-80% لوگ تو یہ پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اور وہ ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے۔ تو مسئلہ بھی کافی اہم ہے، تو پوچھا جاتا ہے بلکہ آج کل کہ پرفیوم کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز۔ تو مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی پرفیوم جو آپ الکوحل والی جو آپ کی نظر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں الکوحل ہے، اس میں الکوحل نہیں ہوتا، اس میں وہ الکوحل نہیں ہوتا جو کہ حرام ہے، لہذا ان پرفیومز کا استعمال جائز ہے۔ الکوحل کی سمجھنا ضروری ہے اس بات کا کہ الکوحل کی 2 قسمیں ہیں، جو کہ ایک وہ قسم ہے جو حرام ہے، یعنی کہ وہ قسم جو انگور سے بنایا جاتا ہے، جو الکوحل انگور سے کشید کی جاتی ہے، انگور سے بنائی جاتی ہے، وہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور وہ اس پرفیوم میں استعمال نہیں کی جاتی، پرفیوم وغیرہ میں یا میڈیسن وغیرہ میں یا ایلوپیتھک میڈیسن وغیرہ میں استعمال نہیں کی جاتی، وہ لہٰذا ان چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ اور دوسری قسم جو کہ حلال ہے اور جس کا استعمال کرنا جائز ہے الکوحل کی، وہ ہے جو گندم کے سٹوں سے بنائی جاتی ہے، جو کہ کھجور کے درخت کی جو چھال ہے اس سے بنائی جاتی ہے، یا جو خاص طور پر عام طور پر جو استعمال کی جاتی ہے ان میڈیسن وغیرہ میں یا ان جو پیسٹریز وغیرہ میں یا یہ کھانے پینے کی اشیاء میں وہ استعمال کی جاتی ہے۔ چنبیلی کی پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں عام طور پہ جو الکوحل بنائی جاتی ہے، زیادہ تر اس کا استعمال ہو رہا ہے اور وہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خاص سمجھنا ضروری ہے کہ جو الکوحل پرفیوم میں ہوتی ہے یا میڈیسن وغیرہ میں ہوتی ہے، وہ الکوحل نہیں ہوتی جو حرام ہے۔ حرام الکوحل الگ ہے اور یہ الکوحل الگ ہے، لہذا پرفیومز آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ جو آج ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے، اور بعض ہوٹلوں وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا نظر آتی ہے ایک چیز کہ بعض کپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا بعض ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یا گھر میں پیالی وغیرہ یا کوئی اور شیشے کے گلاس وغیرہ کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس جگہ وہ چیز ٹوٹی ہوئی، جس جگہ گلاس یا وہ برتن مٹی کا یا وہ کپ وغیرہ ٹوٹا، اس جگہ سے تو کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے اور کراہت ہے اس کے اندر، اس سے تو بچنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ماشاء اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو اس برتن کو وہ پھینک دینا چاہیے، اس برتن کو سائڈ پر رکھ دینا چاہیے، اور نیا برتن اور صاف ستھرا برتن استعمال کرنا چاہیے کھانے پینے کی اشیاء میں۔ اس حوالے سے حدیث ہے ترمذی شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتن کہ جس کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہو، جس کا ایسے داری دار ہو، اس کو استعمال کرنے سے ناپسندیدگی کی ہے، یعنی ناپسندیدہ فرمایا ہے اس ایسے برتن کو استعمال کرنا، یعنی کراہت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ایسے برتن کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ اس برتن کو سائڈ پہ رکھیں اور نیا برتن خریدیں اور اس کو استعمال کریں۔ شکریہ۔ یہ تھا آج کا اہم مسئلہ جس کا جاننا ہم سب کے ضروری تھا۔ تو معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سوالات کا سلسلہ تو ہم سے جاری رہتا ہے، آپ کے دل میں بھی کچھ سوالات ہیں یا آپ کے ذہن میں سوالات ہیں یا آپ کے کوئی گھریلو مسائل ہیں، آپ ہم سے شیئر کریں، ہم سے معلوم کریں، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں ان کا جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل میں جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ موجود ہے، آپ اس میں ہمیں شیئر کریں، یا اس کے علاوہ کمنٹس میں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش اور اولین ترجیح ہوگی کہ ہم ان کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔